بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ سعد فی الجنہ طلحہ فی الجنہ سعید فی الجنہ الزبیر فی الجنہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل قرآن نے ذکر کیے اور کتنے آیتیں نازل ہوئی ان کی فضیلت میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابلیس نے ان کو دیکھ کر اپنا راستہ بنا حق کے اتنے بڑے منادی کہ ان کو راستے میں آتے ہوئے دیکھ کر ابلیس تو آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنے کے لیے جنت تک اس نے اپنا وار کیا حملہ کیا. لیکن حضرت عمر کا ایمان اتنا ٹھوس اتنا مضبوط اور اتنا مستحکم ہوا کہ ابلیس کو اپنا پلان تو بھول جاتا ہے وہ اپنی راہ ہی بدل دیتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر تقوی اور حیا کی وہ عظیم پائے کر کے آسمان کے فرشتے حیا کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. کل کو میں خیبر کا جھنڈا اس شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے اور جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول محبت کرتا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ رات بھر ترستے رہے اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتے رہے کہ کاش یہ سعادت کا ہے. لا تسبوا اصحابي فلو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبا. خبردار میرے صحابہ کو ایسا ویسا صحابہ شتم کا انہیں شکار نہ اور تخت مشق نہیں بنانا. یعنی فتح مکہ کے بعد والوں میں سے اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور انہوں نے ایک مٹھی اللہ کی قسم اللہ کی تمہارا احد کا پہاڑ بھی ان کی اس مٹھی کے برابر ہی کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو اس وقت ساتھ دیا جب سارا عالم ان کے خلاف تھا اور اس وقت ان کے ساتھ اٹھنا اپنے آپ کو خیالاتی انگاروں پر نہیں حقیقی انگاروں پر چلانے کے مطلب. ہم سمجھتے ہیں جو اہل بیت کی توحید کرے گا وہ شاید مسلمان بھی نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اہل بیت ہمارے زیادہ ہے آپ کے کم ہے کیونکہ اہل بیت میں میری بات سن لیجیے اہل بیت میں صرف حضرت حسین نہیں ہے آپ اہل بیت میں نہیں حسن بھی ہے نا ذرا حسن پر اتنا کرائیے اور اہل بیت میں تو حضرت علی بھی ہے نا حضرت علی بھی تو شہید ہوئے نا حضرت علی کا کیوں نہیں اتنا زیادہ کیا گیا اس کے بدلے کیوں نہیں اتنا دکھ ہے. ہمیں تو دکھ ہے حضرت علی کا بھی ہمیں تو دکھ ہے حضرت عثمان بھی مسلمان ہے تو شہید ہے ہمیں تو دکھ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے مسلمان طور پر شہید ہوئے. تو یہ حضرت حسین کیا اہل بیت میں ادھر ہی ہے؟ نہیں ہمارے پاس اہل بیت کا تصور وہ تصور ہے جو سورہ احزاب نے ہمیں دیا اس میں پہلے ازواج مطہرات بھی ہے اور یہ جو خمسہ ہے پیتر باب یہ بھی ہے ازواج مطہرات بھی. ہم تو سب کو مانتے ہیں تو سب کا ایمان سب کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ جانتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بغض ہم نفاق زندگی کا تصور کرتے ہیں ہم زندگی کا تصور کرتے ہیں ہم اس شخص کو زندگی سمجھتے ہیں جو حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت فاطمہ یا کسی اور اہل بیت کے متعلق مستحقانہ لہجہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شرع مسلمات اور شرع عقائد کو کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے اسے پہلے اقبال مومنٹ ٹرسٹ میں بھی آپ لوگوں نے کہا آپ لوگوں نے جب اختلافات کی مثالیں دی آپ نے اس وقت عامر اور رفیع دین کی دی اور اپنے طور سے آپ نے امامت اور پتہ نہیں کیا کی بات کی اور آپ نے کہا کہ امامت اور رفیع دین اور عامر بالجہاز سے اختلاف اٹھتا ہے اور اپنا امامت کا جو عقیدہ ہے جو اس امت کو لیڈ ہوگا جو اس امت کو ختم کر چکا ہے کس کے ساتھ جاتا ہے یہ کریڈٹ کس کے ساتھ جاتا ہے یہ کریڈٹ. تو یہ ساری چیزیں تو ہماری تاراج ہوتی رہتی ہے دن ب دن یہ ساری تباہیاں یہ بربادیاں ہو رہی ہے اور ہم کہتے ہیں ہم پھر بھی کہتے ہیں نہیں یار ہمیں اتحاد اور اتفاق سے رہنا چاہیے کیونکہ یہ دشمن وہی اس امت کو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اس کو مزید کس دشمن کی ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد.
قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه عنه العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقال رجل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليكم بالسمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا ومن يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وآل بيته وأزواجه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معزز حاضرین کرام، آج ہم متحدہ مجلس علماء کے اس اجلاس میں شریک ہیں، لیکن یقین جانیں ہمارے دل زخمی ہیں، ہمارے جذبات کو ٹھیس لگی ہے. متحدہ مجلس علماء اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اس امت کو اللہ نے فرمایا تھا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دعوت اور اصلاح کے کام کے لیے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اس مبارک آواز سے اس نعرہ توحید کو دنیا میں بلند کیا اور لا الہ الا اللہ کو کامیابی فلاح یابی کی کلید قرار دیا. مشکل ترین حالات تھے، لیکن ایک ایک کر کے لوگ اسلام کے جھنڈے تلے داخل ہوتے گئے. خواتین میں حضرت خدیجہ، بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچوں میں یا عرفان شباب کی دہلیز پر قدم رکھنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور یہ کارواں بڑھتا گیا، 40 تک جب پہنچا تو سابقون الاولون پکارے، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم بات کہی، فرمایا قوم، یہ قوم وہ ہے، صحابہ کرام نفس قدسیہ کی جو قوم ہے، اختارہم اللہ لصحبت نبی، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے پسند فرمایا، واتباع سنتی، اور ان کی سنت کی اتباع کے لیے. اولئک ابر هذه الامة قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا. یہ وہ قوم تھی جو اپنے علم کی گہرائی میں سب سے آگے تھی، اپنے دلوں کی پاکیزگی میں سب سے آگے تھی، اور دین کے معاملات میں تکلفات میں سب سے کم تھی. فَعَرِفُوا لَهُمْ قَدْرًا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صاحب رسول، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. فرمایا اقرأ علیک وعلیک انزل، کیا میں آپ پر پڑھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن تو آپ پر ہی نازل ہوا ہے. اور پھر جب وہ عظیم آیت پڑھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، کافی ہے. میں نے ان کی نگاہ ان کے چہرے انور کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، ان کی آنکھیں اشکبار تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ فَاعْرِفُوا لَهُمْ قَدْرًا، ان کی عظمت کو پہچانو. وَاتَّبِعُوا طَرَائِقَهُمْ، ان کے راستوں پر چلو. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْإِطْرَاءِ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم پر تھے.
فارغ لهم قدرهم، ان کی قدر و منزلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے متعلق، اور ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی بڑائی تو قرآن نے ذکر کی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل تو قرآن نے ذکر کیے، اور کتنے آیتیں نازل ہوئی ان کی فضیلت میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابلیس نے ان کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل دیا. حق کے اتنے بڑے منادی کہ ان کو راستے میں آتے ہوئے دیکھ کر ابلیس تو آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنے کے لیے جنت تک اس نے اپنا وار کیا، حملہ کیا. لیکن حضرت عمر کا ایمان اتنا ٹھوس، اتنا مضبوط اور اتنا مستحکم ہوا کہ ابلیس کو اپنا پلان تو بھول جاتا ہے، وہ اپنی راہ ہی بدل دیتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر تقوی اور حیا کی وہ عظیم پائی کر کے آسمان کے فرشتے حیا کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل کو میں خیبر کا جھنڈا اس شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول محبت کرتا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ رات بھر ترستے رہے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتے رہے کہ کاش یہ سعادت کا ہمیں. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عجیب روایت ہے ان کے متعلق، کہہ رہے واللہ ما تمنیت العمارۃ قط الی یوم. اللہ کی قسم مجھے امیر بننے کا کبھی بھی مجھے تمنا نہیں رہی، بڑا بننے کا، سوائے اس رات کے. واللہ ما تمنیت العمارۃ قط الی یوم، قسم اللہ کی مجھے اپنی زندگی میں کبھی بھی بڑا بننے کی توقع نہ خواہش کی، نہ رغبت کی، نہ اس کے لیے تڑپ رہی سوائے اس رات کی. کیوں؟ اس لیے کہ جس شخصیت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا ان کے متعلق تو فضیلتیں کلیت ہے. یہاں ہم بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے کہنے سے کیا ہم مسلمان ہو جائیں گے؟ اسلام بھی ہمیں کہنا چاہے تم میرے ہو، ٹھیک ہے نا. عربی شاعر کہتا ہے کلو یدعی وصلا بلیلا ولیلا لا تقر له بذا. ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے لیلا کا وصال حاصل ہے، لیکن لیلا بھی تو اسے اپنا ہے، وہ کہے کہ ہاں یہ میرا ہے. یہ شاعر کہتا ہے. لیکن میں اسے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم تو کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں، لیکن اللہ بھی ہمیں کہنا چاہیے نا یہ ہمارے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اسلام والے ہیں، اسلام بھی ہمیں اپنانا چاہیے نا. ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ایمان بھی تو ہمیں اپنانا چاہیے نا. ہمارے اندر وہ صفات، وہ عادت جو اسلام اور ایمان کی ہے وہ ہمارے اندر موجود ہوں گے نا، تب وہ ہمیں اپنائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ معاملہ دو طرفہ رشتے کا ہے، اس فرد کا اللہ کے ساتھ محبت کا، اس فرد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، اور اللہ کا بھی اس فرد کے ساتھ محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، یعنی دونوں طرف سے محبت ثابت ہو رہی ہے نا، دونوں طرف سے محبت ثابت. اور صبح یہ سعادت اس عظیم ہستی کو حاصل ہو رہی ہے جو اس دوڑ میں شامل ہی نہیں تھے، آتے ہی نہیں روایتوں میں. وہ آنسو میں چشم کے شکار تھے، وہ اپنی آنکھوں کا علاج فرما رہے تھے، لیکن یہ سعادت بازو نے استعان بخشت خدا ہے. اللہ نے وہ سعادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں رکھی تھی، اور وہ سعادت انہیں حاصل ہوئی ہے. یہ عظیم نفوس قدسی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کر کے حضرت علی تک، پہلے عشر مبشرہ میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آخری، اور پہلے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آخری صحابی حضرت ابو حضرت عمر ابن طفیل الدوسی. 110 میں حضرت عمر ابن طفیل الدوسی رضی اللہ عنہ اس جہاں سے نکلے. ابن حجر رحمۃ اللہ نے صحابہ کے طبقات ذکر کیے. ان میں سابقین ہیں، ان میں مہاجرین ہیں، ان میں انصار ہیں، ان میں وہ ہے جنہیں بدر کے بعد ایمان لایا، ان میں وہ ہے جنہیں احد کے بعد ایمان لایا، ان میں وہ ہے جنہیں حنین کے بعد فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، ان میں وہ ہے. لیکن کیا ان تمام کے درجات ایک جیسے تھے؟ نہیں. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد کا معاملہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فلو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدكم ولا نصيبا. خبردار میرے صحابہ کو ایسا صحابہ شدم کا انہیں شکار نہ اور ان کو تخت مشق نہیں بنانا. یعنی فتح مکہ کے بعد والوں میں سے اگر
تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور انہوں نے ایک مٹھی اللہ کی قسم اللہ کی تمہارا احد کا پہاڑ بھی ان کی اس مٹھی کے برابر ہے, کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو اس وقت ساتھ دیا جب سارا عالم ان کے خلاف تھا. اور اس وقت ان کے ساتھ اٹھنا اپنے آپ کو خیالاتی انگاروں پر نہیں حقیقی انگاروں پر چلانے کے مطلب. حضرت بلال, حضرت سہیل, حضرت خبیب اور دوسرے اور لوگوں کو کیا کیا خود نے بھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک سے. حضرت زینب کا بچہ, حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا بچہ گھوڑے سے گر. تو ہماری تاریخ تو یہ ہے, یہ ہمارا یہ دین ہے ہمارا, یہ ہماری خیر القرون قرنی ہے, یہ ہمارا منہج ہے, یہ ہمارا دین ہے. اور ان کے راہ پر, ان کے نقش قدم پر چلنے والے جیسے کہ عبداللہ بن عمر, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل عبادت لم یتعبدها اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها. ہر وہ عبادت جو ان صحابہ نے نہیں کی تم بھی وہ عبادت نہیں کرنا. اور وجہ بتائی فإن الأول لم يدع, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فإن الأول لم يدع مجالا للآخر, آنے والوں کے لیے سابقین نے کچھ نہیں چھوڑا. بہت. اور دین ہمیں عرفات کے میدان میں ہمارا دین مکمل ہو گیا نا. اب اس میں کسی ایڈیشن کی حسب و اضافہ کی. عید الاضحیٰ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن دین مکمل ہو گیا, تو دین تو مکمل ہو گیا. فمن كان يومئذ دينا فهو اليوم دين وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكن اليوم دينا. جو اس دن دین بن گیا, جو اس دن تک دین قرار دے دیا گیا, وہی آج بھی دین ہو سکتا ہے. اور جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج بھی دین. مجلس متحدہ علماء کو تو یہی دین چلانا ہے نا آگے, اور اسی دین کی بنیاد پر ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون, اسی پر تو ہوگا نا. اور اس دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن ہستیوں نے ساتھ دیا, جن ہستیوں نے ساتھ دیا, ہم ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہ میں اس لحاظ سے فرق نہیں کریں گے کہ یہ ہمارا ہے وہ ہمارا نہیں ہے, وہ ہے, لیکن درجات کا فرق. ایسے حقائق ہے جن سے معاند جاہل کے علاوہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی روایت کے مطابق نام لے کر کے ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعد فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, سعید فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سب کا نام لے کر کے بتایا, سب جنت میں ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفات کے میدان میں دین کے تکمیل کا مرحلہ یہاں سے نکلے. پھر ہم شرعی نقطہ نظر پر بھی دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت بخار کا مسئلہ درپیش آیا احتضار کے وقت, تو آپ نے یہی فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے. کیا یہ حقائق ہے تاریخی؟ شریعت سے پہلے میں کہوں گا تاریخی, زمانی, مکانی اور شرعی, ہر اعتبار سے یہ اس دین اسلام کی پہلی, سچی اور آخری حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دو. اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر کو مسند امامت پر فائز کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نمازوں کی امامت, ہمارے دین کی امامت کے لیے منتخب فرمائے, ہم اسے اپنی دنیا کا امام کیوں نہ بناتے. پھر جو تفاصیل آئی اس کے نتیجے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سب نے بیعت کی, بشمول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. آج جو کہیں گے یہ پہلا خلیفہ مجھے یہ بتائے, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے خود 2 منٹ کے مانتے ہیں, انہوں نے بیعت نہیں کیا. اگر کوئی اس طرح کا ہے یہ فرضی ہے, لیکن 36 سال تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اطاعت میں, حضرت عمر کی اطاعت میں, حضرت عثمان کی اطاعت میں, ان کے احکامات پر عمل کرتے, ان کی مجلس شورا کے, ان کے اہل حل والعقد کا, ان کے عدالت کی قاضی کے سب منصوب کرتے رہے. اور بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ روایتیں آتی ہیں کہ جب کسی نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں, کیا کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں, میں آپ کے ساتھ, ابو بکر کے ساتھ, عمر کے ساتھ,
عثمان کے ساتھ اور آپ کے ساتھ، تو انہیں کہا کرتے تھے کہ اگر تم اس میں پیر بدل کر دے تو میں تمہیں افترا باز کے کوڑے مارتا، لَضَرَبْتُكَ حَدَّ الْمُفْتَرِي۔ تو اس طرح کے جو یہ تاریخی شرح ہر لحاظ سے ہے، اور آپ آج اتحاد کرنے نکلے نا، اتحادی ہے نا، اتحادی کا کام ہے نا، اتحاد۔ یہ امت تاریخ میں ایسے بحرانوں کی شکار ہوئی ہے، آپ ابن العزیر سے الکامل فی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیجیے کہ جب چنگیز خان بغداد کو تخت و تاراج کرتے ہوئے آئے تو وہاں پر سروں کے محل تعمیر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ سروں کے محل، اور وہاں پر یہ جو کھجے مولوی تھے وہ اس وقت کوے پر وہ مناظرہ کر رہے تھے۔ جب وہ دشمن اندر داخل ہوا، آپ تاریخ پڑھ لیجیے اللہ کی قسم، وہ کوے کے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، یا اسی طرح کے دوسرے واقعات پر بحث کر رہے تھے۔ تو مظلوم، مجبور، بیکار ان قوموں کی یہی نشانیاں ہوتی ہیں، غیر ضروری کاموں میں وہ اپنے آپ کو الجھاتے ہیں اور قوموں کو انتشار اور ان طرح کی چیزوں کو وہ کرتے ہیں۔ ہمارا دین مکمل ہے، اس کا عقیدہ مکمل ہے، اس کے ارکان مکمل ہیں، اس کے واجبات مکمل ہے، سارا منصوص ہے، شرعاً منصوص ہے۔ کوئی اتحاد کرنا چاہتا ہے تو یہ بنیاد ہے کتاب اللہ، کوئی اتحاد کرنا چاہتا ہے تو سنت رسول اللہ، کوئی اتحاد کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ یہ تو بنیادیں ہیں ہمارے۔ اگر ہم اماموں کو مانتے ہیں تو وہ اس آیت کی وجہ سے مانتے ہیں، والذین اتبعوہم باحسان۔ اگر ہم اماموں کو مانتے ہیں ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ہمارے ایمان، ہماری دینداری کے لیے معیار ہدایت ہے، یہ ہم نے کہتے ہیں، یہ ہمارا رب کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر آج 1443 میں تم کشمیر کے لوگ ہو، ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو، تمہیں ویسا ایمان لانا پڑے گا جیسا ان صحابہ نے ایمان لایا۔ اگر تمہاری نمازیں تم چاہتے ہو قبول ہو تو تمہیں ان صحابہ کی نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ اگر تمہاری دعوت اللہ کے دربار میں قبول ہو تو تمہیں صحابہ کی دعوت یہ ماننی پڑے گی، اس کو اپنے لیے معیار بنانا پڑے گا۔ بغداد والوں نے اپنے بغداد کو کھو دیا، اسلامی خلافت کو کھو دیا، اور ابھی یہاں پر ایک محترم بتا رہے تھے شاید قانون کو صاحب کہ وہاں کے لوگ کیا نام ہے اس وقت مناظرے میں اور آپسی اختلافات میں، لیکن انہوں نے حکمت سے کام لیا یا مصلحت سے کام لیا، یہ نہیں بتایا کہ چنگیز خان کو خط بھیج کر کے کس نے بلایا تھا۔ اور یہ اسلامی تاریخ ہے، یہ اسلامی تاریخ ہے کہ کون بلاتا ہے اغیار کو، کون کس طرح کیا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم دعائی دیتے ہیں اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں جو اہل بیت کی توہین کرے گا وہ شاید مسلمان بھی نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اہل بیت ہمارے زیادہ ہے آپ کے کم، کیونکہ اہل بیت میں میری بات سن لیجیے، اہل بیت میں صرف حضرت حسین نہیں ہے، آپ اہل بیت میں نہیں حسن بھی ہے نا، ذرا حسن پر اتنا کرائیے، اور اہل بیت میں تو حضرت علی بھی ہے نا، حضرت علی بھی تو شہید ہوئے نا، حضرت علی کا کیوں نہیں اتنا زیادہ کیا گیا، اس کے بدلے کیوں نہیں اتنا دکھ ہے؟ ہمیں تو دکھ ہے حضرت علی کا بھی، ہمیں تو دکھ ہے حضرت عثمان بھی مظلومان ہے تو شہید ہوئے، ہمیں تو دکھ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، مظلومانہ طور پر شہید ہوئے۔ تو یہ حضرت حسین کیا اہل بیت میں ادھر ہی ہے؟ نہیں، ہمارے پاس اہل بیت کا تصور وہ تصور ہے جو سورہ احزاب نے ہمیں دیا، اس میں پہلے نمبر ازواج مطہرات بھی ہے، اور یہ جو خمسہ ہے نا پیتن پاک یہ بھی ہے، ازواج مطہرات بھی۔ ہم تو سب کو مانتے ہیں، ہم تو سب کا ایمان، سب کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ جانتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بغض، ہم نفاق، زندگی کا تصور کرتے ہیں، ہم زندگی کا تصور کرتے ہیں، ہم اس شخص کو زندگی سمجھتے ہیں جو حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت فاطمہ یا کسی اور اہل بیت کے متعلق گستاخانہ لہجہ رکھتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شرع مسلمہ اور شرع عقائد کو کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس سے پہلے اقبال مومنٹ ٹرسٹ میں بھی آپ لوگوں نے کہا، آپ لوگوں نے جب اختلافات کی مثالیں دی، آپ نے اس وقت عامل اور رفع دین کی دی، اور اپنے طور سے آپ نے امامت اور پتہ نہیں کیا کے بات کی، اور آپ نے کہا کہ امامت اور رفع دین اور عامل بالجہاد سے اختلاف اٹھتا ہے، اور اپنا امامت کا جو عقیدہ ہے جو اس امت کو لیڈ ہوگا، جو اس امت کو ختم کر چکا ہے، کس کے ساتھ جاتا ہے یہ کریڈٹ؟ کس کے ساتھ جاتا ہے یہ کریڈٹ؟ تو
सारी चीजें तो हमारी ताराज होती रहती है, दिन ब दिन ये सारी तबाहियां, ये बर्बादियां हो रही है, और हम कहते हैं, हम फिर भी कहते हैं नहीं यार हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहना चाहिए क्योंकि दुश्मन दुश्मन दुश्मन। भाई इस उम्मत को, इस घर को आग लग गई घर के चराग से, इसको आप मजीद किस दुश्मन की जरूरत है? मैं आपको अपनी बताऊंगा बात। शुरू में जब यहाँ तो मुफ्ती साहब का एक मजमून कहीं चल रहा था, मुझे 3 साल तक लोग पीछे रहे कि इसका जवाब दो। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैंने जवाब नहीं दिया। 3 साल के बाद मैंने जवाब निकाला, और वो भी मैंने तमाम नजाकत और उम्मत की वहदत को मद्देनजर रखते हुए, अल्लाह की कसम जरा गौर से सोचो, मैंने रमजान गुजरने के बाद 3 साल के बाद ईद के बाद कोई तरावी नहीं होती है ना, ईद की नमाज क्या उसके बाद नहीं होती है ना, मैंने ईद किया उसके बाद मुझे एडिशन में उसको निकाला ताकि जिन लोगों को जवाब, मैं ये कह रहा हूं, मैं मुझे अल्लाह की कसम मेरी नमाज पर उस वक्त कोई असर नहीं होगा जिसे मैं मुफ्ती नजीर साहब के पास, बांडे साहब के पीछे, शमस साहब के पीछे नमाज पढ़ूंगा, और मुझे इसी तरह यकीन है जब ये मेरे पीछे नमाज पढ़ेंगे इनको भी कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन आगा साहब, कुछ सूरत हाल ऐसी है कि आपके पीछे खड़ा होने में हमें बहुत सोचना पड़ता है। इसलिए नहीं कि हमें आपसे नफरत है, इसलिए कि आप हमारे अबू बकर और अली के मामले में इंसाफ से काम, हकायक से काम नहीं ले रहे हैं। अपनी वजह से तो हमें आप प्यारे हैं, हम चाहते हैं हम आपको गले लगा करके आगे चलाएं, लेकिन आप तारीख का, शरीयत का, दीन के असासियात का, दीन के मुकद्दसात का उनका एहतराम कीजिए, और किसी तरीके से ऐसी कोई बात न कीजिए जिससे अहले सुन्नत वल जमात के, क्योंकि हमारे यहाँ क्लिपें घूम रही है बहुत कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के मतलब क्या कहा जाए। यकीन जाने हमें कश्मीर का मसला क्या है, हमारी दुनिया को उलट पलट हो जाए, हमें उससे कोई गम नहीं है, लेकिन अम्मा आयशा पर हम कोई बात कर सकता है जिसे अल्लाह ने अर्श से पाक किया, जिसे अल्लाह ने अर्श से खत्म हुई। तो मैं आप भी मत बोलिए, मुझे हम रवादार हैं, अब आपके घर में भी आकर के सुन सकते हैं। मैंने आपके मुतालिक अभी तक क्लिप नहीं निकाली, जबकि मैं निकालना चाहता था। मैंने इसलिए नहीं निकाली कि मैं देखता था कि उम्मत के बाशऊर तबका जब क्या करेंगे। मैं कहता था अब्दुल लतीफ किदी को कितने लोग कितना सुनाएं, कितना इसके मुतालिक कलाम करें, कितना इसको ज़हर करें, कितना इसको तहमतें लगाएं, वो लगाने तो मुझे वो गवारा है। लेकिन मैं सहाबा, अपने दीन की असासियात और मुकद्दसात और अपने मनहज पर हम सब और हमारी जमातों को, और आप याद रखिए जिम्मेदारी आज भी इत्तेहाद के साथ वहदत मजलिस उलमा के साथ सीसा पिलाई दीवार बन करके खड़ी है, और हम चाहते हैं नौमान साहब भी इस तरह की क्लिपें ना निकालें जो उम्मीद हो। लेकिन इस वक्त हमें उनके लोगों की कोई टेंशन नहीं है, इस वक्त हमें उनके लोगों की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मामला है जब इस तरह की चीजों को हवा दी जाए, इस तरह की, आप देख लीजिए हम कहां पहुंच गए। हमारा किबला अव्वल किधर है? हमारा किबला अव्वल, हमारा हुलिया क्या बन चुका है? उम्मत मोहम्मदिया का 57-60 पुल बन चुके हैं, जिनको एक होना चाहिए वो कितने, और कोई किसी पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी को मुसलमान समझने के लिए तैयार नहीं, और जो अज्ञान है वो हमें मुसलमान समझ करके टारगेट कर रहे हैं। तो कम से कम इस हकीकत को तो जानो। और मैं नौमान साहब से एक गुजारिश करूंगा कि इस्लाम का दायरा उसी है, इस्लाम का दायरा, लेकिन इस इस्लाम के 3 मर्तबे हैं। इसकी पहली सीढ़ी है इस्लाम, और ये पहला जो दायरा है इस्लाम का, ये बहुत वसी है। इस वसी दायरे को आप वसी होने दें। क़ालतिल अराबु आमन्ना क़ुल लम तु'मिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना, अस्लमना के दायरे में उनको रहने दिया, ठीक है ना, असल है। फिर दूसरा दर्जा, फिर एक दर्जा और चढ़ता है, वो है ईमान का, और सबसे बड़ा दर्जा है एहसान का। मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा अपने अकाबिरीन के मशवरे के साथ आप फील्ड में आया करें, और इन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप यकीन इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, ये लफ्ज़ ही बता देखो महल नजर है, बैनुल मुस्लिमीन, ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? तो आप लोग इसी लफ्ज़ की राज करें और राज रखें। यकीन जाने अहले सुन्नत वल जमात कश्मीर में आपको अपने आपके साथ रवादारी, मुस्लिम सलूक और ये तमाम चीज़ों का है। हम
یہ آپ تو آپ ہے جن نے کم سے کم لا الہ الا اللہ تو پڑھا, محمد رسول اللہ پڑھا. ہم کفار پر جو اصل کا ہم ان پر غیر ضروری طور پر ظلم اور زیادتی کے حق میں نہیں. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں, مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آقا صاحب کو آپ نے کیوں کہا مسجد میں آ کر نماز پڑھو. میں نے کہا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام جو غیروں اغیار کے وفود تھے ان کا مہمان کھانا مسجد نبی میں ہی بنایا. تو کم سے کم کچھ تو سیکھو اسلام کی وسعت, اسلام کی آفاقیت, اسلام کی اعلیٰ تعلیمات, اسلام کے نظام اخلاقیات سے کچھ تو سیکھو, کچھ تو بردباری اور تحمل پیدا کرو. اور یہ امت جو پہلے ہی بہت ڈسی ہے, بہت پٹی ہے, بہت سسک رہی ہے, ہمیں وہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر ہونی چاہیے. تو تھوڑا سا سنجیدگی سے غور کرو اور آج ایک لاہ عمل دے دو قوم کو, ایک لاہ عمل دے دو قوم کو. اور لاہ عمل کے مطابق جو ہے کسی ایسے مسئلے کو مت چھوڑو جس سے جو ہے اغیار کا ایجنڈا جو ہے وہ تو چاہتے ہیں کیونکہ ان کی کامیابی ہمارے انتشار میں ہے. اور آپ کو دانائی, آپ کو دانش مندی اور عقل سے کام لینا ہے کہ ہم کس کا ایجنڈا پورا کریں. اور محمد رسول اللہ جب مدینہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو واقسموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کہا, واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگوں کے دلوں کو توحید اور سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا. یعنی آپ کی دعوت کی یہ خاصیت تھی کہ آپ لوگوں کو جمع کرتے تھے, انتشار اور افتراق نہیں کرتے تھے. تو جو دائی اپنی دعوت سے امت کی وحدت کے لیے کام کرے وہی یقیناً نبی کے رسول کے نقش قدم پر چلتا ہے. اور جو جس کی دعوت سے قوم انتشار اور افتراق کی شکار ہو جائے, یقین یعنی کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو مطلب اس سلسلے مبارکہ سے کاٹ رہا ہے. حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا تھا اگر بے خبر بولنا کم کر دے, لفظ بولنا کم کر دے تو اختلاف تو بہت ختم ہو جائے گا. لیکن حال یہ ہے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, آپ اس طرف نہیں لے جائے, میں عمومی طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اس وقت فیس بک اور ایسے لڑکوں کے ہاتھ میں, ایسے بچوں کے ہاتھ میں جو دین کے اساسیات اور مبادئ اور اولویات اور ترجیحات سے بے خبر ہے, تو انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کس وقت کون سی کلمہ. میں اپنی بات آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے خطبہ کے مجلس میں ایک دن کہا کہ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے نواقض الاسلام, اسلام سے کون سی چیزیں انسان کو خارج کرتی ہیں, تو وہ 10 ہے. میں نے اسے کہا میں 8 سال پڑھا, ہمیں وہ کتاب نہیں پڑھائی گئی, نہ دکھائی گئی. ہم نے جامعہ اسلامیہ میں پڑھا, ہمیں پہلے 2 سال نہیں دکھا, تیسرے سال میں ہمیں وہ کتاب پڑھائی. لیکن کچھ لوگوں نے کشمیر میں وہ چھوٹے بچوں کو پڑھانا شروع کر دی, تو دوسرے دن وہ بچے اس آیت کے ان کی عقلی معیار اتنا پختہ نہیں تھا, تو وہ سوچنے لگے اس کا مطلب ہے ہمیں اس کو بھی ختم کرنا ہے, اس کو بھی ختم کرنا ہے, اس کو بھی ختم کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں مطلب وہ اپنے ناپختہ عقل سے سب پر کفر کا فتویٰ لگا دیں. تو میں نے کہا کہ واقعی میں ہمارے مناہج میں کوتاہی نہیں ہے, لیکن کوتاہی افراد میں ہے جو ہمارا جو حضرت مجاہد بن جبر یا سفیان ثوری, ان میں سے 2 میں سے ایک کا قول ہے, نہیں عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے انشر بدک حیث یبغی الناس, اپنا کپڑا وہاں پر پھیلاؤ جہاں اس کپڑے کے خریدار ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کلم الناس علی قدر عقولہم. تو ان تمام اساسیات اور ان تمام بنیادوں کو مد نظر رکھ کر ہمارا دین اتنا کامل ہے, اتنا وسیع ہے, اور حق سچ ہمارے پاس اتنا موجود ہے کہ اگر ہماری عمریں کھپ جائیں گی ان کی نشر و اشاعت اور ان کی ترویج کرتے کرتے, اور اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے ہمارے دلوں کو جوڑ دے گا. میں انہی کلمات پر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امت پر اپنا رحم کرے اور اس امت کو شرک سے, بدعات سے, نفاق سے, شقاق سے, زندگیت سے اور ہر طرح کے جرسوموں سے, ہر طرح کے مضر اثرات سے بچائے تاکہ یہ امت واحدہ بن جائے. السلام علیکم.